اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم، میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ نیوز شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ آئے اب سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ترنمول کانگریس کو ہی ووٹ دے گی۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ امیر شریعت سپرد خاک۔ نئی پابندیوں سے اہل ممبئی فکر مند، مکمل لاک ڈاؤن سے متفق نہیں۔ کرونا وائرس، تمام ریکارڈ ٹوٹے، ایک دن میں 1 لاکھ سے زیادہ نئے معاملے، 478 افراد کی موت۔ مہاراشٹر میں لگے گا لاک ڈاؤن، وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے دیویندر فڈنویس اور راج ٹھاکرے سے کی بات۔ صوفی اتحاد ملت تنظیم کی جانب سے بنگلور میں کرناٹک اور آندھرا پردیش کے صوفی و سجادہ نشینوں کا اجلاس۔ کڑپا سے آستانہ مرادیہ کے اکمل پیرا مرادی کی شرکت۔ ضلع کرنول کے چاگرمری میں مسجد عزیزیہ کی تعمیر کا سنگ بنیاد۔ ہمارے نمائندے عبد المجید عارف کی رپورٹ۔ جامعہ دارالعلوم رحمانیہ میں اجلاس، علماء کرام کی شرکت۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ ملائکہ اروڑا نے اپنی بیسٹ فرینڈ کرینہ کپور کو بھیجا خاص تحفہ، دیکھ کر خوش ہو گئی اداکارہ۔ ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 31 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 56,237 ہو گئی۔ ہمارا نمائندے خالد علی خان کی رپورٹ۔ آئے اب خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ترنمول کانگریس کو ہی ووٹ دے گی۔ ان اندیشوں کو دور کرتے ہوئے کہ عباس صدیقی کی ISF کے اچانک داخلے سے ترنمول کانگریس کے ووٹ بینک پر اثر ہوگا، کئی مسلم قائدین نے واضح کیا ہے کہ اقلیتی برادری کا ایک بڑا حصہ TMC کے حق میں ہی اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا، کیونکہ بنگال میں BJP کی پیش رفت کو روکنے کی کسی دوسری جماعت میں اہلیت نہیں ہے۔ انہوں نے تاہم اعتراف کیا ہے کہ ISF، جس نے کانگریس اور کمیونسٹ سے اتحاد کیا ہے، کچھ حصوں میں اپنے وجود کا احساس دلا سکتا ہے۔ آل بنگال مائنارٹی یونٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری محمد قمرالزماں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اقلیتوں کو کچھ وجوہات کی بنا پر ریاستی حکومت سے شکایت ہے، لیکن وہ TMC کو ہی ووٹ دے گی۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ امیر شریعت سپرد خاک۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفکر اسلام امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سپرد خاک ہوئے۔ آپ اپنے والد امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی اور دادا کتب عالم مولانا محمد علی مونگری کی پہلو میں خانقاہ رحمانی کے احاطے میں ابدی نیند سو گئے۔ نماز جنازہ امیر شریعت کے خلیفہ ارشد مولانا عمرین محفوظ رحمانی سیکرٹری مسلم پرسنل لاء بورڈ پڑھائی۔ نماز جنازہ خانقاہ رحمانی کے وسیع میدان میں ہوئی۔ ہجوم کا عام یہ تھا کہ وسیع میدان مکمل خانقاہ اور خانقاہ سے باہر دور دراز تک تحت نگاہ سر ہی سر تھی۔ خانقاہ رحمانی کے ذرائع کے مطابق 5 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اسے بھی اعلیٰ خاندان کے آدمی کی جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی اور جنہوں نے امت کی بڑی خدمت کی۔ نئی پابندیوں سے اہل ممبئی فکر مند، مکمل لاک ڈاؤن سے متفق نہیں۔ کرونا وبا کی شدت اختیار کرنے کے سبب حکومت کی جانب سے مزید سختی برتنے اور آنے والے جمعہ کی شب سے 8 بجے سے پیر کی صبح 7 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب فی الوقت شب میں 8 بجے سے صبح 7 بجے تک دکانیں وغیرہ بند کرنے کے لیے جو شبینہ کرفیو جاری ہے وہ حسب معمول جاری رہے گا۔ انقلاب نے اس تعلق سے عوام اور ذمہ دار شہریوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اس نئے پابندیوں کے فیصلے سے کتنا متفق ہیں اور ان کی رائے میں اس وبا کے پھیلاؤ کی تدارک کے لیے کیا قدم اٹھائے جانا چاہیے۔ سختی کی جائے لیکن لاک ڈاؤن قطعی نہیں، شمیم خان نے کہا۔ کرونا کی شدت سے اتفاق ہے، لیکن حکومت نے جو شبینہ کرفیو لگایا ہے اس سے کیا حاصل ہوا؟ کیا اس کے بعد مریضوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ نہیں ہوا؟ جہاں تک
जुमा से नई गाइडलाइंस के हिसाब से 2 दिन और 3 रात मुकम्मल कर्फ्यू लगाने का फैसला है तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे आवाम को नए मसाइल का सामना करना होगा। इस तरह का फैसला मेरे ख्याल में आवाम पर जुल्म है। हुकूमत माल, सिनेमा हॉल, होटल और पब वगैरह बंद करें जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, ना कि सब कुछ मुखफिल कर दिया जाए। कोरोना वायरस तमाम रिकॉर्ड टूटे। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा नए मामले, 478 अफराद की मौत। मुल्क में कोरोना वायरस की तबाही जारी है और इसके नए मरीज और एक्टिव केसेस की यौमिया तादाद इंतहाई सरअत से बढ़ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बार फिर रिकॉर्ड 1,03,558 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पीर की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,03,558 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 1,25,98,068 हो गई है। वहीं इस अरसे के दौरान 52,847 मरीज इस जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं, जिससे ये तादाद अब तक 1,16,82,137 हो चुकी है। मुल्क में मज़ीद 7,41,830 फ़आल एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी अरसे के दौरान मज़ीद 478 मरीज़ों की मौत के साथ कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 1,65,101 हो चुकी है। महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे से की बात। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरबराह राज ठाकरे और रियासत के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को फ़ोन करके रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के सबब सख्त पाबंदी लगाने की बात कही। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई दिनों से रोज़ाना तकरीबन 50,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के सबब रियासती हुकूमत लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रही है। सूफी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम की जानिब से बेंगलुरु में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूफी व सज्जादा नशीनों का इजलास। कड़पा से आस्थाना मुरादिया के अकमल पीरा मुरादी की शिरकत। मुत्तार अली खान की रिपोर्ट। बेंगलुरु में आज सूफी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम की जानिब से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूफी व सज्जादगान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हालात हाजिरा पर रोशनी डाली गई और राह अमल तरतीब दिया गया। इस गेट टुगेदर प्रोग्राम में कड़पा से आस्थाना मुरादिया के अकमल पीरा मुरादी ने भी शिरकत की और मौजूदा हालात पर अपनी तजावीज़ पेश की। इस अजलास में पेनकुंडा शरीफ के सज्जादा नशीन ताज बाबा साहेब, नूर बाबा साहेब, सैयद गौस मोहुद्दीन साहेब दादा पहाड़, सैयद बादशाह मोहुद्दीन साहेब बंगनपल्ली के अलावा दिगर सज्जादा नशीनों ने शिरकत की। कहीं ये हमसे बड़ा ना हो जाए, कहीं ये मालदार ना हो जाए, ये तासुब, हसद और जलन भी हमारे साथ पेश आएगा। मैं माजी में ये चीज़ें भुगत चुका हूँ। मैं बात में हमारी तंजीम अंजुमन मौनिया फकरिया चिश्तिया खुदा में गान का 6 साल हालत ऐसी खस्ता हालत हो गई, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर सादात इकराम से मैं अदबन गुजारिश करूंगा, हिंदुस्तान लेवल से जितने भी सादात इकराम हैं, ये हमारे सरवर चिश्ती साहब क़िबला से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ। ये जो हमारी वक्त की प्रॉपर्टी है, आज हमारे ना वहाँ पोस्ट है हमारे, ना हमें वहाँ काम करते हैं, बल्कि हमें खादिम बनकर जाना है उनके पास, और हमारे आसानों के सिर्फ हमें जब चाहे मुतवल्ली बना दें, जब चाहे मुतवल्ली से निकाल दें। हमारी हालत ऐसी हो गई, सादात इकराम के ना इल्म है, ना हमें अमल है, ना कुछ है, ना निस्बत भी है। हमारी निस्बत बोलने से भी डरते हैं। कासिर है साहब ने बताया, निस्बत अगर हमें जब तक सरकार इमाम आली मुकाम से जब तक नहीं जुड़ते, हमारी ताकत नहीं होती। इकट्ठा होना है, इसके पर तवज्जो देना है, क्योंकि जब तक हमें अहले बैत से निस्बत जुड़ जाए, यकीनन हजरत इमाम गज़ाली ने फरमाया, हजरत बहुत सारे अल्लाह वालों ने फरमाया, अल्लाह रूमी ने भी फरमाया, क्या फरमाया, अल्लाह वालों की वो शान होती है, अगर कमान से निकली हुई तीर भी वापस बुला लेते हैं, वो कुव्वत, वो जुस्तजू होती है हमारे अहले बैत में। हमारे लिए ज़रूरी है कि आज हमें निस्बत से पकड़ें, निस्बत को जोड़ें, और ये दीन की तबलीग का काम करने के साथ साथ हमारी जो पेट की भूख है, हमारे जो सादात इकराम में बहुत सारे गुरबा हैं, उनका भी हमें सोचना है। खाली सिर्फ हमें ऐसा नहीं है
کہ سادات کرام وہ بھوکے پیاسے رہیں، کام کرتے رہیں، آج کے دور میں ہونا ضروری ہے۔ علم اگر فائدان ہونا ہے، میں یہ بھی چاہوں گا، آخری میری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، سب سے اہم چیز ہمارا ایک مدرسہ قائم ہو۔ دیکھیں آپ یوں اتر پردیش میں چلے جائیں، دارالعلوم دیوبند، کوئی ملنا ہے تو دارالعلوم دیوبند سے ملے گا، ندوہ ہے۔ ضلع کرنول کے چاگر مری میں مسجد عزیزیہ کی تعمیر کا سنگ بنیاد، ہمارے نمائندے عبد المجید عارف کی رپورٹ۔ ضلع کرنول کے اعلیٰ گڈھا تعلقہ کے چاگل مری میں آج عزیزیہ کالونی میں مرحوم سنار عبدالعزیز کے فرزندوں نے اپنے مرحوم والد کے نام سے مسجد عزیزیہ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھوایا۔ مدرسہ سراج العلوم ویلگوڑ کے اساتذہ حضرت مفتی اسلم قاسمی، حضرت مولانا جواد صاحب رشادی، حضرت ذکریہ صاحب، حضرت ذاکر صاحب اور معززین شہر نے شرکت کی۔ جامع دارالعلوم رحمانیہ میں اجلاس، علماء کرام کی شرکت، سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ شہر کڑپا کے مضافات میں واقع جامع دارالعلوم رحمانیہ میں آج اجلاس منعقد ہوا۔ محتمیم جامعہ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ جامعہ کی حدود میں ایک صاحب خیر عبدالجبار نے اپنے والد کے نام سے مسجد نوشاد تعمیر کی۔ یہ مسجد بہت ہی عالیشان طریقے سے تعمیر کی گئی ہے۔ عبدالجبار نے آج یہ مسجد جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کو وقف کرتے ہوئے مسجد کی چابی محتمیم جامعہ رحمانیہ مولانا عبدالاحد صاحب کے حوالے کی۔ اس اجلاس میں بڑی تعداد میں علماء نے شرکت کی۔ اس موقع پر شفیع، اکرم، محمد اور دوسرے نے شرکت کی۔ اور یہ ہمارے صاحب ہماری فیملی مل کے یہ مسجد اسٹارٹ کیے تھے۔ ہماری امی اور شاہ نے ہم کو انتقال کر گیا 27 سال پہلے، تو 20 سال استعمال کے لیے ہم لوگ یہ مسجد بنائے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی گزارش ہے کہ یہاں آئیں اور زیادہ سے زیادہ نمازیں یہاں پر پڑھیں، تلاوتیں کریں، تاکہ ہماری زبان حاصل ہو۔ ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 31 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 56,237 ہو گئی، ہمارا نمائندے خالق علی خان کی رپورٹ۔ ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 31 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 56,237 ہو گئی ہے۔ تاحال 55,360 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج تک 534 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس انسداد کے لیے ضلع انتظامیہ نے کافی چوکسی اختیار کی ہوئی ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے کرونا وائرس سے لاپرواہی برتنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا KN انوپ راجن کے احکامات کے تحت ضلع میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 1119 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 2,10,206 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انوپ راجن نے عوام سے بغیر ماسک کے باہر نہ نکلنے کی خواہش کی، ورنہ سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حالات۔ جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ جاننے کے لیے اور بھی مزید خبریں۔ اب دیجیے ہماری ٹیم کو اجازت، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔